80 بچے قرآن پاک کو سننے کی یا سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جامعۃ الحبیب پر، ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندوں کی، نیک بندوں کی، اولیاء کاملین کی دعائیں ہیں، ان کا یہ فیض ہے جو یہاں سے جاری و ساری ہے، اور اس کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اس کے پاک کلام کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے۔ میں پچھلے سال کی طرح یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، قرآن پاک کو حفظ کر لینا، پڑھ لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن پاک کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی جتنی تعظیم کا حکم فرمایا، جتنے اعزاز کا حکم فرمایا، جتنی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن پاک کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے حلال کو حلال جانا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اس شخص کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ خود جنتی ہے اور اپنے خاندان والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت لے جا سکتا ہے۔ اس کے والدین کے سر پر سونے کے ایسا تاج ہوگا، اتنا چمکدار تاج ہوگا کہ جس کو دیکھ کر اولیاء اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ یہ اس شخص کے لیے اعزاز ہے، وگرنہ تو قرآن پاک حفظ کر کے اس کو بھلانے والا، آپ جانتے ہیں بھلانے والا کسے کہتے ہیں؟ بھلانے والا صرف وہ شخص نہیں ہوتا جسے منزل یاد نہ ہو۔ جس طرح یہ ایک مفہوم ہے کہ قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کمر پیچھے نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں تو آپ کی پیٹھ پیچھے قرآن پاک ہو، اس سے بے ادبی ہوتی ہے، اس سے اصل بے ادبی نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندے کے دل کے اندر یہ بے ادبی کا ارادہ نہیں ہے، توہین کا ارادہ نہیں ہے، اور بے جانے، بغیر جانے، لا علمی کے طور پر اس کی پیٹھ ہو جائے قرآن پاک کو، یا قرآن پاک پیٹھ پیچھے آ جائے، یا اس کا پیر بھی قرآن پاک سے اونچا ہو جائے، اور اس کے دل کے اندر بے ادبی کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہمیں یہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنے پیر کو اونچا نہ کریں، قرآن پاک سے جوتے کو اونچا نہ کریں، قرآن پاک کی طرف پیٹھ نہ کریں۔ یہ قرآن پاک کا ادب ہے، یہ ضرور کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل کے اندر بے ادبی نہیں ہے اور نادانستہ طور پر اس سے ہو بھی جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس شخص نے قرآن پاک کو بھلا دیا سے مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کر دی قرآن پاک کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو بھی کام کیا اپنی مرضی سے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں قرآن پاک اس لیے عنایت فرمایا تھا کہ ہم جو بھی کام کریں ہم اس کتاب سے سیکھ کر سمجھ کر کریں، لیکن ہم نے جو بھی کام کیا ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور ہم نے اپنی مرضی سے کیا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کو پیٹ کر، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی بے ادبی، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کو بلانا۔ تو اگر تو ہم سارے معاملات اپنی ہی خواہشات کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن پاک کو بلایا ہوا ہے، اگرچہ ہماری زبان پہ فرق چلتا ہے، اگرچہ ہمیں منزل پانی کی طرح یاد ہے، لیکن اگر ہم لوگ قرآن پاک کے مطابق اپنی تربیت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو نکھار نہیں سکے، اپنے آپ کو سنوار نہیں سکے، قرآن پاک کے مطابق اپنے چہرے پہ نور نہیں لا سکتے۔ اب یہ ساری باتیں، یہ چہرے پہ نور لانا، اپنے آپ کو نکھارنا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ صابن سے رگڑ رگڑ کے منہ کو دھوئیں اور صبح جناب میل کچیل نہ ہو آپ کہیں جی قرآن پاک کا نور چڑھا ہے۔ اعتکاف بیٹھ جائیں 10 دن اور مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے بعد رات کو جائیں اور بیوٹی پارلر سے اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں اور صبح کہیں جناب اعتکاف کا نور چڑھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔
نور چڑھنا، روپ چڑھنا، صفائی ستھرائی آنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ بندے کو اس پر عمل کرنا آ جائے، قرآن پاک پر عمل کر، ہماری زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، دل کے اندر خلوص پیدا ہو جائے، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں، ہمیں لوگوں سے میل جول کا اچھا طریقہ آ جائے، حسن اخلاق ہمارے اندر بس جائے، یہ صفت ہمارے اندر آ جائے، کیونکہ ہم قرآن پاک کے حافظ ہیں، ہماری زبان میں مٹھاس آ جائے، ہماری نظر میں حیاس پیدا ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک کا حسن ہے، جو روپ ہے، جو نور ہے، جو بندے کے اوپر چڑھتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن پاک سے اصل مطلوب ہے، اور اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ تربیتی سیشن خاص طور پر اس لیے ہے کہ حفاظ کرام مساجد کے اندر جائیں گے، مختلف مساجد کے اندر قرآن پاک سننے کے لیے، سنانے کے لیے جائیں گے، تو وہاں پر جیسے میں پہلے ایک بات عرض کر گیا، وہاں پر جا کر اپنا آپ بطور حافظ قرآن دکھانا اسی طریقے ہی مناسب ہے کہ وہاں جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا نور چڑھے، وہ یہی ہو کہ ایک حافظ قرآن جس جگہ پر گیا ہے، جس مسجد میں گیا ہے، وہاں لوگ اس کا کھانا پینا، اس کا بیٹھنا اٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، چلنا پھرنا، لوگ سب کچھ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن کی مصروفیات کیا ہے۔ جو ہمارے پاس قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ صاحب آئے ہیں، وہ کس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کس دکان میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ کیا سارا دن وہ موبائل پر ہی لگے رہتے ہیں؟ کیا وہ کسی ایسی دکان پر جا کے بیٹھتے ہیں جہاں میچ لگا ہوا ہے، جہاں کوئی اور چیز چل رہی ہے، جہاں وہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے، وہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جو حافظ قرآن آیا ہے وہ کھانے پینے میں کھانے کا اتنا بے دریغ استعمال کرتا ہے کہ پھر بیمار ہو جاتا ہے؟ کیا حافظ قرآن صاف ستھرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس کا لباس کیسا رہتا ہے؟ جو لباس وہ پہنتا ہے وہ حافظ قرآن والا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ وہ فیشن کیسے کرتا ہے؟ وہ سر پہ ٹوپی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ ساری چیزیں وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے؟ ہماری طرح بازاری انداز میں بولتا ہے یا حافظ قرآن کی گفتگو میں اور ہماری گفتگو میں فرق ہے؟ اب اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر تو کوئی حافظ قرآن جا کے جس طرح کی باتیں میں نے ابھی جن کی طرف نشاندہی کی، اگر تو وہ جا کے ایسا کرتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، جب دیکھتے ہیں لوگ وہ موبائل میں لگا ہے، جب دیکھتے ہیں لوگ وہ کسی ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہے، جب دیکھتے ہیں لوگ وہ کسی ایسی دکان پر بیٹھا ہے جہاں پر اچھی گفتگو نہیں ہوتی، جب دیکھتے ہیں لوگ وہ صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتا، یا کپڑے پہنتا ہے تو ایسے پہنتا ہے جو سنت کے خلاف، یا اپنا سر ڈھک کے نہیں رکھتا، اس طرح کی اگر صفات دکھاتا ہے تو اس وقت بھی لوگ اس سے مجبوری والا سلوک کرتے ہیں۔ اب تو آ گئے، اب تو مجبوری ہے، اب تو وقت گزارے، چلو آئندہ احتیاط کریں گے، ایسا حافظ نہ بلائیں۔ دوسری بات ہے، جب ہم کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں قرآن پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اس لیے پڑھتے تھے کہ انہیں پیسے ملے، دنیا کے لالچ کے طور پر وہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ بہت بڑی حدیث پاک ہماری سمجھ کے لیے ہے، اس لیے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ خود ہماری خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے، لوگوں کو خود بخود چاہیے کہ ایک حافظ قرآن ان کے پاس پہنچا ہے، وہ ایک قرآن کا طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، اور دین کے طالب علم پر خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو ہمارے سلاطین بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو اسلام کے پابند تھے، جو ولی اللہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے،
اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، ان کی یہ صفت میں شامل رہا کہ وہ دین کے طلبہ کے ساتھ پیار کریں، یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جنہوں نے سومناتھ کا مندر توڑا ہے ہندوستان میں، جنہوں نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند فرمایا ہے اور شرک سے نجات دلوائی ہے، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہر وقت اس بات میں پریشان رہا کرتے کہ یار ہم بادشاہ ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے ذہن کے اندر یہ سوال رہتا، ایک سوال ان کے والد کے نام کے بارے میں بھی رہتا، اور ایک سوال ان کے ذہن کے اندر یہ رہتا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں، ان کے کام، ان کے معاملات اللہ کو پسند ہیں کہ نہیں۔ ایک دن رات کو چہل قدمی کرنے کے لیے بازار میں نکلے تو دیکھا کہ ایک کراڑ کی دکان پر، کراڑ کی دکان ہے کباب تلنے والی، کباب بنانے والی، وہاں پر دیکھا کہ کراڑ وہ اپنا کام کر رہا ہے، بھٹی اس نے جلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کڑھائی رکھی ہوئی ہے، ایک عالم دین، ایک طالب علم، اس کے ہاتھ میں دین کی کتاب ہے اور وہ پکڑ کر کھڑا ہے اس بھٹی کے قریب، اس سے لائٹ نکلتی ہے۔ اس طالب علم کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ گھر کے اندر دیا یا چراغ روشن کر کے اپنی تعلیم کا بندوبست کر سکے، رات کو پڑھ سکے، تو یہ کتاب لے کر وہاں بھٹی کے قریب کھڑا ہے اور لائٹ نکلتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ادھر اس طرح کر کے کتاب دیکھ لیتا ہے اور پیچھے کر کے اس کو یاد کر لیتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر دیکھ لیتا ہے، وہ یہ اپنے کمرے میں روشن کر کے یہ روزانہ رات کو اس کے ذریعے اپنا مطالعہ کرتا رہے اور پڑھتا رہے۔ اس طالب علم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی وجہ سے رات کو جب سلطان محمود غزنوی سویا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سویا، اس کا مقدر جا کے وقت کے بادشاہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تجھے مبارک ہو جو تو نے ہمارے وارث کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اللہ نے جنت تیرا مقدر کر دیا۔ تین سوال اس کے ذہن میں اسے الجھائے رکھتے تھے، تینوں کا جواب اسے ایک جملے میں حضور نے ارشاد فرما دیا۔ والد کا نام بھی بتا دیا، جو اس کشمکش میں تھا کہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، حضور نے جنتی ہونے کی بھی مہر لگا دی۔ جو اس کشمکش میں تھا کہ انبیاء کے وارث کون ہیں، حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ طالب علم جو مشکل میں ہمارے دین کو حاصل کرنے کے لیے مشکل برداشت کر رہا تھا، جس کی تو نے خدمت کی، وہ اصل ہمارے ورثاء ہیں، انبیاء کے وارث وہ ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دین کے طالب علم کی خدمت ہمارا شعار ہونا چاہیے، معاشرے والوں کی یہ ان کی اپنی ایک دلچسپی ہونی چاہیے، خود بخود وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ ایک طالب علم آیا ہے، اس کے گھر کے حالات کمزور ہو سکتے ہیں یا اس سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کی خدمت بطور اس نے سلوک انہیں خود بخود کرنی چاہیے، اس طرف انہیں خود بخود توجہ دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ توجہ دیں یا نہ دیں ہمارا کام نہیں بنتا۔ جب ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں قرآن پاک کو سنانے کا، کوئی جگہ بنانے کا، تو ہم لوگوں کو بھی تسلی دیتے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو قرآن پاک سنانا ہے، ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم پیسے کمائیں۔ لوگوں کو خود بخود چاہیے کہ وہ خدمت کریں، اور حافظ صاحب کے ذہن کے اندر یہ بات آئی نا، کیوں؟ اگر حافظ صاحب کے دل کے اندر یہ بات آئی اور وہ اس لالچ میں پڑے تو جہاں حافظ صاحب کا نقصان ہے وہاں ان کا بھی نقصان ہے، جنہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ان کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اتنا خوش رکھیں کہ ان کے ذہن کے اندر ایسا لالچ آئے ہی نہ، ایسا ذہن آئے ہی نہ۔ مصر کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے، تو وہ اس بات کا دھیان رکھتے کہ روزانہ فجر کی نماز کے وقت جا کے کسی نئے امام کا قرآن پاک سنتے نماز میں۔ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب کے پیچھے گئے نماز میں، تو
قاری صاحب کو 8-9 لقمے آ گئے، ان کی غلطیاں آئیں نماز پڑھانے والے، گھر گئے تو گھر جا کے سونے کے سکوں کی تھیلی بھیجی اور ساتھ پیغام بھیجا کہ قبلہ قاری صاحب مجھے سمجھ آئی ہے آپ نماز میں بار بار اس لیے بھول رہے ہیں کہ آپ کو گھر کے معاملات میں پریشانی ہے، میں نے مال بھیج دیا ہے کہ آپ کو گھر کے معاملات میں پریشانی نہ ہو، ان کو آپ اچھے طریقے سے سنبھالیں تاکہ نماز میں آپ کو وہ پریشانی نہ رہے اور آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ لوگ خود بخود کریں، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نہ تو لوگوں کی اس طرف توجہ دلوانے کی کوشش کریں اور نہ ہی ہم دل کے اندر ایسا لالچ لے کر آئیں۔ ہم اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر قرآن پاک پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سنائیں تو اللہ کی رضا کے لیے سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہمیں کسی اور پر توقع نہیں کرنی چاہیے، غیروں کے در پر جائیں گے شرمندگی ملے گی، لیکن اللہ کے در پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا۔ اور ہمارا تو کام ہی اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، تو ہمیں کیا غرض کہ ہم لوگوں کو منہ کو دیکھیں، اللہ خود ہی ہمارا بندوبست کرے۔ اس طرح کے معاملات بتانا یہ ضروری تھا۔ قرآن پاک کی منظر یاد کرنا یہ بڑی مہارت نہیں، اگرچہ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے لیکن یہ بڑی مہارت نہیں۔ قرآن پاک کی منزل یاد کر کے اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد قرآن پاک کے مطابق خوبصورت زندگی گزارنا یہ بڑی بات ہے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔